آفتاب فلکیت جب طلوع ہوتا ہے، آفتاب فلکیت کے طلوع ہونے کے بعد جب اس کی کرنیں کسی چیز پر پڑ جائیں اور وہ چیز جب پک جائے اور پکنے کے بعد اس چیز کو کوئی کچا کرنا چاہے وہ کچی نہیں ہو سکتی۔ گندم کے دانے پر سورج کی کرنیں پڑی، وہ گندم کا دانہ پک گیا، اب کوئی شخص آ کر اس کو کچا کرنا چاہے کچا نہیں کر سکتا۔ وہ گندم کا دانہ سٹے سے نکل سکتا ہے لیکن کچا نہیں ہو سکتا، وہ چکی میں پس جاتا ہے لیکن کچا نہیں ہوتا۔ یہی مثال آفتاب نبوت کی ہے کہ ان کی کرنیں جہاں جہاں پڑی انہوں نے ماریں کھا لی اور بے ہوش کروا لیا، اور بلال نے تپتے ہوئے انگاروں پر احد احد کی صدائیں لگائی لیکن دوبارہ کچے نہ ہو سکے۔ اور آفتاب فلکیت کی ایک اور مثال میں دیتا چلوں کہ آفتاب فلکیت کے سامنے آپ شیشہ کریں، اس کی ساری کرنیں اس شیشے میں آتی ہیں، اس شیشے کو آپ گھمائیں تو وہ کرنیں اس جگہ پہ پہنچ جاتی ہیں جس جگہ اندھیرا ہوتا ہے، جس جگہ براہ راست آفتاب کی کرن نہیں پہنچ سکتی، اس جگہ پر شیشے کے ذریعے آپ کرن پہنچا دیں۔ تو کیا یہاں بھی یہی معاجرہ ہے؟ آفتاب نبوت کا بھی کوئی شیشہ اور آئینہ ہے؟ بالکل ہے، آفتاب نبوت کا بھی آئینہ اور شیشہ ہے۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صداقت کی کرن منتقل کر رہے ہیں، یہ عمر فاروق یہ عدالت کی کرن منتقل کر رہے ہیں، یہ عثمان غنی شرم و حیا کی کرن منتقل کر رہے ہیں، یہ حیدر کرار یہ شجاعت کی کرن منتقل کر رہے ہیں، یہ امیر معاویہ یہ سیاست کی کرن منتقل کر رہے ہیں، ابن مسعود اور ابن عباس فقاہت اور تفسیر کی کرن منتقل کر رہے ہیں۔ تو بالکل وہی معاملات اور بالکل وہی تشبیہ جو رب کریم نے بیان فرمائی، فرمایا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، ہم نے آپ کو ڈرانے والا اور چمکتا ہوا مہتاب بنا کر بھیجا ہے، چمکتا ہوا آفتاب بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام مثالیں بالکل صحیح طور پر میں نے آپ کے سامنے بیان کی، جو تفسیر مبارکہ میں مفسرین نے بڑی کھول کھول کر اور بڑے واضح انداز میں بیان کی ہیں۔ اور میں نے عرض کی کہ ایک آخری بات عرض کرتا ہوں کہ سراجم منیرا اور سراجم وہاجا، یہاں پر کسی کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ سورج کی طرف تو آنکھ بھر کر نہیں دیکھا جا سکتا، سورج کے قریب تو نہیں جایا جا سکتا، سورج کے جو قریب جائے گا وہ تو جل جائے گا، لیکن رب کریم نے سراجم وہاجا نہیں سراجم منیرا فرمایا۔ سراجم منیرا کا مطلب یہ ہے کہ جس کی روشنی تو سورج کی طرح ہے لیکن اس کی ٹھنڈک چاند کی طرح ہے، کہ وہ تاریکی کو بھی دور کرے گا اور ٹھنڈک بھی پہنچائے گا۔ اور سورج کی روشنی اچھی جگہ پر بھی پڑتی ہے، بری جگہ پر بھی پڑتی ہے، اچھی جگہ پر پڑے تو اس کا اثر اچھا ہوتا ہے، بری جگہ پر پڑے تو اس کا اثر برا ہوتا ہے۔ سورج کی روشنی پھلوں پہ پڑتی ہے ان میں رس آ جاتا ہے، پھولوں پہ پڑتی ہے ان میں خوشبو آ جاتی ہے، اسی طرح سورج کی روشنی کسی بری جگہ پر پڑے تو سیاہی آ جاتی ہے، بدبو آ جاتی ہے۔ آفتاب نبوت کی روشنی بھی اچھی جگہ پر پڑی تو صداقت نظر آئی، اچھی جگہ پر پڑی تو صحابہ کرام کھل کر نظر آئے، لیکن جب بری جگہ پر پڑی، ابو لہب پر پڑی تو فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب۔ اور یہی کرن جب عاص بن وائل پر پڑی تو فرمایا ان شانیہ کا هو الابتر۔ یہی کرن جب کفار پر پڑی تو گھن آنے لگی، بدبو آنے لگی، لیکن یہی کرن جب حبشے کے بلال پر پڑی تو اتنا نکھرا کہ چلتا تو زمین پر ہے لیکن اس کے قدموں کی آواز جنت میں آتی ہے۔